اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اور تم مباشرت نہ کرو عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنے احکام، اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ ان کو تقوی حاصل ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا ٹکڑا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہے۔ رکوع نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ روزے کے احکام اور مسائل کا ذکر کیا ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا، کھانا، پینا اور اپنی جائز خواہش پوری کرنا۔ ابتدا میں جب روزے کے احکام آئے تو تھوڑی سی مشقت تھی اس کے اندر، کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھے صبح صادق سے لے کر غروب تک اور غروب پر افطار کر لے تو جب تک جاگتا رہے کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اپنی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے، اور جیسے سو گیا تو اس کا روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ اب پیدر پہ کچھ واقعات پیش آئے، کچھ مشکلات پیش آئیں صحابہ کو، اس لیے شروع میں حکم یہ تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، چونکہ روزہ مشکل تھا اس لیے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ایک آدمی طاقت کے باوجود بھی روزہ نہ رکھنا چاہے، فدیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن پھر جب مسلسل مشکلات پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اب روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اور اس کے بعد غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اپنی جائز خواہش بھی پوری کر سکتا ہے، چاہے سو جائے چاہے نہ سوئے۔ اسی کو آیت نمبر 187 میں ذکر کیا گیا تھا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت نمبر 187 کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ضمناً اعتکاف کا بھی ذکر فرما دیا کہ رمضان المبارک میں تو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ تینوں کام جائز ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہو پھر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کھا پی سکتا ہے لیکن حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اس کی پابندی لگا دی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اب اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ لفظ اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں پر 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہو، اعتکاف کی نیت سے وہاں ٹھہرنا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف کے اصول اور آداب یہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے اصول، اللہ یعود مریضاً، کسی مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، جب اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف پہ بیٹھ گئے تو اب نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر خاندان میں یا گھر میں یا قریب میں کوئی ایسا مریض تھا اور اس نے پہلے سے نیت کر لی تھی کہ میں وہاں پر ان کی عیادت کروں گا، ذرا حساس مسئلہ ہو، تو اس صورت کے اندر پھر جا سکتا ہے، اگر پہلے سے نیت ہو۔ اگر نیت نہیں کی پھر نہیں جا سکتا۔
اسی طریقے سے ولا یشہد جنازتاً، جنازے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جو جنازے مساجد میں ہوتے ہیں وہ مسجد کے حدود سے باہر ہوتے ہیں، جو معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے حدود ہے۔ اگر ان حدود سے باہر جنازہ ہو، وہاں کھڑا ہونا پڑے، اس کے لیے نکلنا پڑے، پھر اس میں شرکت نہیں کر سکتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر جنازہ مسجد کے باہر ہے لیکن نمازی مسجد کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں، پھر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسا بیمار تھا کہ اس کا انتقال ہو سکتا ہے، پہلے تو اس نے نیت کی تھی کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو میں جنازے میں شرکت کروں گا، نیت پہلے سے تھی، تو پھر اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ ولا یمس المرأۃ ولا یباشرھا، عورت سے مباشرت نہیں کر سکتا دوران اعتکاف۔ ولا یخرج الا لحاجۃ لما لا بد منہ، بغیر کسی طبی اور شرعی ضرورت کے مسجد کے حدود سے نہیں نکل سکتا۔ وہ عام طور پر وضو خانے مسجد کے حدود سے باہر ہوتے ہیں، اس کے لیے جا سکتا ہے۔ بیت الخلائیں باہر ہوتی ہیں، اس کے لیے جا سکتا ہے۔ کوئی خرچہ لانے والا، گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے تو اپنی ضرورت کے لیے گیا، اپنی ضرورت اٹھا کے لے آیا۔ جس کو طبی اور شرعی ضرورت کہتے ہیں اس کے لیے تو نکل سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے ولا اعتکاف الا بصوم، فرمایا کہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہے، اس میں روزے کی نیت بھی ہونا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کا حکم یہ کہ سنت کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ محلے کے لوگوں میں سے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف نہیں ہے مگر جامع مسجد میں، ایسی مسجد کے اندر جہاں 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر جمعے کی نماز نہیں ہوتی اور جمعے کی نماز کے لیے وہ چلا جائے، جمعے کی نماز ادا کر کے پھر واپس آ جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن کم از کم ایسی مسجد ہو کہ جس میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہو۔ اور عورت کے لیے بھی اعتکاف ہے، اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اپنے گھر کے اندر کسی کمرے کو مختص کر لے اور اسی میں اعتکاف کر لے۔ اور وہی شرائط عورت کے لیے بھی ہے کہ بغیر طبی ضرورت کے، بغیر شرعی ضرورت کے اس کمرے سے نہ نکلے۔ ضرورت کے لیے وہ نکل سکتی ہے، بیت الخلاء جانا ہے، وضو کے لیے نکلنا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی اور اس طرح کی بنیادی ضروریات ہیں تو اس کے لیے وہ جا سکتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کے کچھ بنیادی مسائل ہیں، اس کا ذکر میں نے کیا۔ اب آیت وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں، جتنا ان حدود کا خیال رکھیں گے تو انسان محفوظ رہے گا، اور جب ان کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو انسان کہیں نہ کہیں جا کے اس میں پڑ جاتے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں ہیں، اپنے احکامات لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ متقی بن جائے، ان کو تقوی حاصل ہو۔